اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین کے اوپر تھوڑی سی ہم آج بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یقین کیا ہوتا ہے۔ صرف جنت اس کے لیے جو کسی سے نفرت نہ کرے، ورنہ تم سے پہلے اگر وہ شخص جس سے تم نفرت کرتے تھے یا نفرت کرتے ہو وہ جنت میں ہوگا تو کیا تم جنت چھوڑ دو گے؟ کبھی بھی نہیں۔ یقین کا مطلب اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اطمینان ہے۔ کوئی بھی شخص، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس کا اپنے معبود پر یقین ہی اس کے مذہب کو زندگی بخشتا ہے۔ دین اسلام کے ماننے والے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کائنات کی تخلیق سے لے کر اس کے اندر ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو علم، زندگی اور موت دینے والا صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ ہماری زندگی کا نظام، ہماری زندگی کا نظام وہی چلا رہا۔ اسی نے زندگی گزارنے کے لیے اپنی کتاب قرآن پاک نازل کی اور ہمیں ہدایت کے لیے اس قرآن کو سمجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اسی طرح باقی امتوں پر بھی اس نے کتاب بھی بھیجی اور ساتھ نبی بھی بھیجے اس کتاب کو سمجھانے کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے۔ اگر انسان اس قدرت کے نظاروں کو دیکھے، اس کائنات کو دیکھے، اس پر غور کرے تو کوئی چیز بے فائدہ نہیں، اور نہ ہی کوئی چیز خود بخود وجود میں آ سکتی ہے اور نہ ہی کسی کو فائدہ دے سکتی ہے۔ یہی وہ غور ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین بڑھا دیتا ہے۔ انہی چیزوں کی پہچان کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا یقین اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب ہم اللہ کی ذات پر، اللہ کی کائنات پر یقین کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ہماری مذہبی زندگی بھی آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ کامیابی میں یقین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ پہلا انعام کبھی بھی ذہن کو نہیں بلکہ یقین کو ملتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر پورا یقین رکھیں، کیونکہ ہر اچھے کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ اس لیے یقین کامل بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، ہر مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، اگر آپ کو اس میں ناکام ہونے کا ذرا بھی شبہ ہو تو آپ ہرگز وہ کام نہ کریں، کیونکہ آپ ناکام ہو جائیں گے۔ ہم جس چیز کی توقع کرتے ہیں وہی حاصل کرتے ہیں۔ کامیابی کے لیے اونچے خواب اور سخت محنت کے علاوہ کامیابی کی توقع بھی کرنی چاہیے۔ ضروری ہے کہ آپ کو اپنی صلاحیتوں پر، اپنی خواہشات پر اور اپنی کامیابی پر مکمل یقین ہو۔ یہ دنیا صرف ان لوگوں کے لیے بنی ہے جن کو خود پر اعتماد ہوتا ہے۔ جب آپ کو یقین ہو کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ وہ کر لیتے ہیں۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ کچھ رکاوٹیں انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں، مضبوط کر دیتی ہیں۔ یقین کی طاقت کو جتنا پکا رکھو گے کامیابی اتنی ہی آسان ہو۔ ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ ساری کہانی کھیل یقین کا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ بھی پانے کا انحصار ہمارے یقین پر ہے۔ یقین میں وسوسوں سے بچنا چاہیے۔ یقین میں وسوسے آتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے یقین کو پکڑ کر چلنا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک پیر صاحب اپنے مرید کے ساتھ کسی
جگہ سفر کر رہے تھے اور وہ ننگے پاؤں تھے. سخت گرمی تھی، گرم راستہ تھا جس کے اوپر وہ سفر کر رہے تھے، لیکن انہوں نے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا تھا. تھوڑی دور چلے تو ان کے مرید کے دل میں خیال آیا کہ میرے یہ جو گلے میں رومال بندھا ہوا ہے، میں اگر اس کو کھول کر دو حصوں میں کروں اور اپنے مرشد کے دونوں پاؤں پہ باندھ دوں تو ان کو اس گرمی سے نجات مل جائے گی، ان کے پیر نہیں جلیں گے، ان کو فائدہ ہو جائے گا. پھر اچانک اس کے دل میں دوسرا خیال آیا، کہ نہیں ہو سکتا ہے پیر صاحب اسی طرح عبادت کے لیے یہ ننگے پاؤں میں ہوں، وہ اسی طرح اس سفر کو کرنا چاہتے ہوں. تو وہ پھر اس کے دل سے یہ خیال آیا، وہ خاموش ہو کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. تھوڑی دور آگے گیا تو اس کے دل میں پھر ایک خیال آیا کہ میں پوچھوں تو صحیح پیر صاحب کو کہ یقین اور وسوسے میں کیا فرق تھا. اس نے پوچھا، بابا جی یقین اور وسوسے میں کیا فرق ہے؟ بابا جی نے گردن گھمائی، اس کی طرف دیکھا، مسکرائے اور کہنے لگے، جو پہلے تیرے دل میں آیا تھا وہ یقین تھا، اور جو اس کے بعد تیرے دل میں خیال آیا وہ وسوسہ تھا. تو بہرحال یہ بزرگ اللہ والے دلوں کے بھیدوں کو جان لیتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نجومی نہیں ہوتے، وہ آپ کی باتوں سے، آپ کے خیالات سے، آپ کے چلن سے آپ کو پہچان لیتے ہیں. وہ آپ کی اپروچ جان لیتے ہیں کہ آپ کیا سوچ سکتے ہیں، آپ کیا پوچھ سکتے ہیں، آپ کیا کہہ سکتے ہیں. اس دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی، صرف آپ کو اس کے حصول کا مکمل یقین ہونا چاہیے. جب آپ کو مکمل یقین ہوتا ہے تو آپ وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں. یہ تھا آج کا خیال یار. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.